حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں تم پوچھتے ہو کہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ ارے نحنو حبل اللہ، ہمیں اللہ کی رسی ہے، ہمیں اللہ رسی پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتا؟ کچھ اور کہتے ہیں اللہ رسی ہمیں اہل بیت ہی اللہ کی رسی، وہ اشرف الاولیاء ہیں کہ جن کے فور فادر غوث اعظم ہیں، جو مردوں کو جلا دیتے ہیں، جو اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ بھائی مت کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ خدا بجھ رہے ہو نا، یہ میں فور فادر کا ذکر کر رہا ہوں تھوڑا تھوڑا سا، جن کے باپ دادا کا معاملہ یہ کہ حضرت مخدوم سمنا میر سید اشرف جہانگیر سمنانی ایسے اللہ کے ولی کہ اگر کوئی مرید کسی مورتی کے پاس کھڑے ہو کے کہے کہ جدی یہ مورت میں جان ہوتی تو امی انر سنگے بیا کرتم، یہی تو ہوگا نا بیا بیا کرتم، اچھا امی بیا کرتم، امی بیا کرتم۔ اب لوگ آئے گا قافلہ جا رہا ہے سنی نہیں رہے، بس تکے جا رہے ہیں تکے جا رہے ہیں، وہ تو سندر من ہی من بھی یدی جان اس میں آ جاتی تو امی بیا کرتم، امی بیا کرتم۔ مخدوم اشرف کا قافلہ ایک منزل چلا گیا، جب منزل پہ رکے تو دیکھا سب ہیں، گلخنی نہیں ہے، ان کا نام تھا گلخنی۔ تو لوگوں سے پوچھا کہ کہاں ہے گلخنی؟ کا حضور تو ایک مورتی کے عاشق ہو گئے، اسی کو تک رہے ہیں۔ اچھا چلو لے چلو دیکھیں کیا کرتا ہے وہ۔ اب لوٹ کے آئے تو دیکھا کہ بس تکے جا رہے ہیں تکے جا رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں مخدوم اشرف کہ میاں گلخنی کہہ کیوں نہیں دیتے کہ اے بتے سنگی تو بھی میرے ساتھ چل؟ اتنا کہنا تھا کہ اس بت میں بھی اللہ نے روح ڈال دی، وہ چلنے لگی۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے۔ یہ سلسلہ تو خاندانی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ابھی مولانا شاہ جہاں نے سنایا نا آپ کو حضرت فتح اللہ زندہ پیر رحمت اللہ علیہ کا معاملہ سنایا نا، کھاٹ پہ اٹھ گئے، آدھی بات بتا کر کے چلے گئے تھے، آگے کی میں بتا دیتا ہوں۔ سنبین کی بابا سنبین سنو، مولانا نے تو اتنا ہی بتایا تھا کہ جمعے کو مروں گا اعلان کر دیا کہ چوشے شریف کتنے لوگ گئے، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ دیکھیں کتنے لوگ گئے۔ ماشاءاللہ جو 100% سب گئے ہوئے ہیں۔ تو وہاں دیکھا ہوگا ایک جگہ ایسی ہے، جب سیڑھی پہ چڑھتے ہو تو دائنی طرف ایک جالی لگی ہوئی ہے، کوٹری ہے، کوٹری بولتے ہو نا تم کیا بولتے ہو؟ کمرہ، چھوٹو کمرہ، چلہ خانہ، چلہ خانہ تو جانتے ہو۔ وہ چلہ خانہ حضرت شاہ فتح اللہ زندہ پیر ہی کا تھا، آپ وہیں رہتے تھے۔ آج حالت یہ ہے کہ ان کے جلال کا اثر ایسا ہے کہ جتنے جن شیطان جادو والے ہوتے ہیں وہیں سب جلتے ہیں، انہی کی چوکھٹ پہ جلتے ہیں۔ تو آپ نے وصیت کی تھی کہ میری قبر جو ہے مسجد کے راستے میں بنا دینا، دروازے پہ۔ اب خاندان والوں میں ڈسپیوٹ ہو گیا کہ دروازے کو کیسے مسجد بنے، کیسے قبر بنے گی، ایسا ہوئے نا ایسا ہوئے نا، حتیٰ کہ قبر بھی کھد گئی، اختلاف باقی، نماز جنازہ بھی ہو گئی، اختلاف باقی۔ اب جب دفن کرنے کی باری آئی تو لوگوں نے کنگن باندھ کر کے قبر کے سامنے سب کھڑے ہو گئے کہ دفن کرتے دیبو نا، دفن کرتے دیبو نا۔ حضرت شاہ فتح اللہ زندہ پیر
اٹھ کر بیٹھے پھر اور جا کے قبر میں لیٹ گئے. فرمایا آؤ لوگو فقیر کا جنازہ، فقیر کی مٹی دو. فقیر کا وقت ہو چکا ہے. یہ وہ ہے، وہاں دیکھنا وہاں مزار کا نشان ابھی بنا ہوا ہے. حضرت فتح اللہ زندہ تھے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ماں باپ جو تھے بڑے نیک تھے. اب یہ بات آ گئی ہے تو بتاتا چلوں کہ اعلیٰ حضرت قطب ربانی ہم شبیہ غوث سمدانی سیدنا شاہ علی حسین اشرفی جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضور اشرف الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کے دادا ہیں اور مرشد بھی ہیں، پیر بھی ہیں. پتہ پوچھ گیا نا، اپنے دادا کے مرید و خلیفہ ہیں. وہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کہ جو صاحب زبان بزرگ، یہ بہار میں کسی علاقے میں آپ تشریف لائے تھے اور وہاں تعصب کی ہوا بہت پھیلی ہوئی تھی. ہندو مسلم بہت ہو رہا تھا. گاؤں میں تھوڑے سے مسلمان تھے اور ہندو ان کے اوپر زور لگائے ہوئے تھے، یا تو دھرم بدلو یا گاؤں چھوڑو، دھرم بدلو یا گاؤں چھوڑو. دھرم بدلو. اس زمانے میں شدھی کرن ہو رہا تھا، جیسے آج سناتنی بہت شور مچا ہوا ہے. اس زمانے میں آریہ سماجی بہت زور بہت آریہ سماجی کا شدھی کرن ہو رہا تھا. تو حضرت تشریف لے گئے، دعوت دی کسی مرید نے، گئے تو سب گاؤں والے جمع ہوئے. انہوں نے کہا حضور یہاں بڑا ظلم ہو رہا ہے، یا تو ہم کو گاؤں چھوڑ دینا پڑے گا، ورنہ یہ ظلمن ہم سے کہتے ہیں کہ مذہب چھوڑ دو، اور یہ تو ہو نہیں سکتا. ہم جان دے دیں گے مگر دھرم نہیں چھوڑ سکتے. تو اللہ والے تلوار والے نہیں ہوتے، کردار والے ہوتے ہیں. حضرت نے نہیں فرمایا تلوار نکالو چلو میں مقابلہ کرتا ہوں، نہیں، فرمایا فقیر کی چارپائی کو اٹھاؤ جس میں بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا فقیر کی کھاٹ کو اٹھاؤ اور گاؤں میں گھماؤ اور لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاؤ، ذکر کرو. سنو میرے بھائی، کہا ذکر کرو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہی تو ایمان ہے. دیکھو اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو کبھی ہتھیار سے اور کبھی کردار سے، ہے نا، اسلام کا پرچار کرتے ہیں. تو حضور قطب ربانی ہم شبیہ غوث سمدانی کو لوگوں نے کھاٹ پہ اٹھایا اور ذکر کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. گھر سے عورت مرد بچے سب نکلے اور اسی جلوس میں وہ بھی شریک ہیں اور سب پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. خدا بوجھ رہے ہو، پورا گاؤں اسلام لے آئے. بدایوں میں تو میں نے خود دیکھا ہے، تقریر سنتے رہے تو میں اپنی آنکھوں بھی بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ ایک گاؤں ہے جلال پور، بدایوں شہر سے کوئی میرا خیال ہے 20-22 کلومیٹر دوری پہ. وہاں بھی تھوڑے سے مسلمان ہیں، زیادہ ہندو بستے ہیں. اعلیٰ حضرت تشریفی میاں رحمۃ اللہ علیہ اس گاؤں میں بڑھاپے میں تشریف لے گئے تھے. تو جیسے تم لوگ گھر گھر زبردستی لے جانا چاہتے ہو نا، گرمی ہو چاہے جاڑا چاہے برسات، چھوڑتے نہیں ہو، ہے نا. وہ بھی سیٹ پہ لگے ہو، حضور کو لے جانا ہے، اپنے گھر لے جانا، حضور کو اپنے گھر لے جانا ہے. اب حضور اس لائق نہیں کہ وہ چل سکیں، تو سب نے پلان یہ کیا کہ ایسا ہے حضور کو پالکی میں بیٹھا لو اور سب لوگ اپنے اپنے دیوار توڑ دو. پیر صاحب کو باڑی میں لے جائیں گے. تو لوگوں نے اپنی دیوار کو توڑ دیا. وہاں گاؤں میں پورا جہاں دیوار توڑی گئی وہاں بڑے بڑے دروازے لگے ہوئے، بہت بڑے بڑے دروازے، مطلب 8-8 فیٹ کا دروازہ، بڑا بڑا. یہ تو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا. اور آنگن میں لے جا کے پالکی رکھ دی جاتی تھی. اب وہاں کا رواج یہ تھا کہ وہ پکا ہوا خالی نہیں،
کچا سامان لا کے رکھتے تھے، اس پہ فاتحہ، گوشت کچا، دال کچی، چاول کچا، سب کچا کچا، آٹا کچا، سب لا کے رکھ دیتے تھے۔ اب بتاؤ، حضرت نے دعا کیا، اس کے بعد فرمایا اچھا ٹھیک ہے یہ سب جمع کرو، سارا گھر گھر کا سب جمع کرایا، اور اس کے بعد پھر آپ نے اعلان کر دیا ہندو مسلمان سب سے، اعلان کر دیا کہ آج اگر کسی کے گھر میں آگ جلی تو قیامت تک اس کے گھر میں چولہا نہیں جلے گا۔ سب کی دعوت، سب کی دعوت، کیا ہندو کیا مسلمان سوال ہے۔ اب وہ جو فاتح میں ہوا تھا تو ایک طرف شاکاہاری دوسری طرف مانساہاری سب حضرت نے منوایا، ہندو آئے گا تو یہ کھائے گا، مسلمان آئے گا تو یہ کھائے گا، ٹھیک ہے۔ حضرت کے پاس بھی آیا تو اس وقت حضرت کا دانت ٹوٹا ہوا تھا، بتیسی نہیں تھی، تو مریدوں نے سوچا کہ حضرت ہڈی والا گوشت کیسے کھائیں گے، تو انہوں نے ہڈی کو نکال کر کے سالن میں رکھ دیا تھا، اور حضور اعلی حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ ہڈی والا گوشت ڈھونڈ رہے تھے، سمجھ رہے ہو، ہڈی والا گوشت ڈھونڈ رہے تھے۔ اب جب گوشت نہیں ملا تو حضرت مسکرا کے فرماتے ہیں کیا یہاں سب بے دانت کے ہیں، کیا یہاں سب بے، دیکھو اللہ کے ولیوں کے کہ اگر وہ مزاح بھی کرتے نا تو حقیقت بن جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کیا یہاں سب بے دانت کے ہیں، اس وقت سے لے کے جتنے بچے پیدا ہوئے اب تک وہ بے دانت ہی پیدا ہوئے۔ اتفاق یہ کہ میں بھی جب گیا پہلی مرتبہ وہاں تو گوشت آیا تو دیکھا وہی وہ جملہ جو حضرت نے کہا تو میری زبان سے نکل گیا، ارے حضرت یہ کیا کہہ دیا آپ نے، تو رینیبل کر دیا۔ جلال پور اس گاؤں کا سب شیخ لوگ رہتے ہیں وہاں پہ، شیوخ بڑے عزت دار لوگ، زمیندار لوگ بڑے، تو وہی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ دیناج پور میں ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے باسول، کیا نام ہے، اب تم لوگ اچھے سے نکالو گا، مجھے نہیں نکلتا ہے، باسول کیا بولتے ہیں۔ تو وہاں حضرت کا قیام جہاں تھا اس کے پیچھے بڑا سا تالاب تھا، اب اس تالاب کو دیکھا حضرت نے، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس میں مچھلی کیسے مارتے ہو، تو انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے آج چاندنی رات میں جو ہم لوگ مچھلی مارتے ہیں اور جب شکار ہوتا ہے تو بڑا بھالو لگتا ہے، بہت بھالو لگتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے چلو میں بھی دیکھوں گا۔ آج بھی وہ جگہ انہوں نے بنا کے رکھی جہاں حضرت بیٹھے تھے تالاب کے کنارے، وہ جگہ بنا کے رکھی ہے، وہ کرسی بھی ابھی موجود ہے، ان کی کھٹیا بھی موجود ہے، ان کا لوٹا بھی موجود ہے، سب موجود ہے، لوگوں نے حفاظت سے رکھا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں جنجر کھیلنا، ہے نا، کیا مستان کیا بولتے ہیں، جنجر بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، پورا جیسے جال لے کر کے چلتے ہیں نا تو مچھلی اچھلتی ہے، رات میں چمکتی ہے، وہ سندر لگتی ہے۔ تو وہ جب کھینچ کے کنارے لائے تو اس میں سے ایک 1.25 من کا روہو نکلا، کتنا، 1.25 من کا۔ حضرت نے ساری مچھلی واپس کرا دیا اور گاؤں والوں کو حکم دے دیا کہ آج فقیر کی طرف سے سب کی دعوت ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اس مچھلی میں اللہ نے کتنی برکت رکھی تھی کہ پورے گاؤں نے کھایا پھر بھی گھٹا نہیں، پورے گاؤں نے کھایا پھر بھی گھٹا نہیں۔ آج بھی وہ یاد ہے وہاں پہ لوگ، وہ اعلیٰ حضرت اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ میں ان کی علمی عملی زندگی کو تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت ہندوستان میں انگریز راج کرتے کرتے پریشان ہو گئے، یہاں کا ہندو مسلمان
سبھی اس کے مخالف ہو گئے، تو انہوں نے سب سے پہلے تو ہندوؤں کو توڑنے کے لیے ہندوؤں کی کاسٹ کو جمع کیا. کون کون سی کاسٹ ہے؟ کہ پنڈت ہے تو ٹھاکر ہے تو شودر ہے تو برہمن ہے تو فلاں ہے تو گدا ہے. ٹھیک ہے، 20 کوالٹی کے لوگوں کو نکالا، اور جہاں کہ ان میں آپس میں جھگڑا ہو جائے وہاں جھگڑا چالو ہو گیا. ٹھاکر پنڈت کا جھگڑا، مندر میں فلاں نہیں جا سکتا، مندر میں یہی پوجا کر سکتا ہے، دوسرا پوجا کرا نہیں سکتا ہے. یہ سب انگریزوں کی دیں گے، آج تک جاری ہے. وہ مسلمان کو توڑنے کے لیے اس نے کیا کہا کہ یہ اشراف ہے تو یہ ارذال ہے، انصاری ہے تو ارذال ہے، شیخ ہے تو اشراف ہے. سمجھ رہے آپ؟ لیکن مسلمان ٹوٹا نہیں، کیونکہ نبی نے فرمایا کل مومنین اخوہ، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں. اب مسلمان نہیں ٹوٹا، سب یکجٹ. انگریز نے دیکھا کہ اگر یہ یونٹی باقی رہے گی تو پھر ہم یہاں راج نہیں کر پائیں گے. کہا مسلمان کو کیسے توڑو؟ تو کہا ایک صورت یہ ہے، مولوی ٹکے پیسے میں بک جاتا ہے، ایسے مولوی ڈھونڈو جو ٹکے پیسے میں بک جائے. پتہ بجھ رہے ہو نا؟ ایک مولوی ملا، اس کا نام تھا سر سید احمد خان. کیا نام تھا؟ سر سید احمد خان ملا. اس نے لکھ دیا خدا نیچر ہی سب ہے، فطرت ہی نظام قدرت، نظام نیچر ہی، پہاڑ ہے، پیڑ ہے، پودا ہے، نیچری بن گیا. اب یہ وہ نیچری بن گیا تو اور زیادہ یونٹی مسلمانوں میں آ گئی، سارے مسلمان اور یونائٹ ہو گئے. انگریز بہت پریشان، کہا اسکول بھی کھلوا دیا، کالج بھی کھلوا دیا، اور ایک نیچر دیا تھا کہ چلو مسلمان اس میں بڑھ جائیں گے. یہ مسلمان نہیں بٹا تو اب کیا کرنا چاہیے؟ پھر اور اچھا ٹکا خرچہ کرو، اور اچھا ٹکا خرچہ کیا. کیا کہ اس زمانے میں 2 مدرسے تھے، ایک فرنگی محل اور دوسرے دیوبند. 2 بڑے مدرسے تھے سنیوں کے. ٹھیک ہے، تو اس نے کوشش کی کہ ادھر سے کچھ بک جائے تو ادھر سے کچھ بک جائے. غرض کے اسی زمانے میں تحریک چلی کہ ندوۃ العلماء قائم کیا جائے. اس زمانے میں فرنگی محل مدرسہ بڑا مقبول تھا، تو انگریزوں نے بھی اس میں تھوڑا پش اپ کر دیا، لو پیسہ چلو لگاؤ تاکہ یہ مدرسہ ٹوٹے. تو فرنگی محل لکھنؤ میں وہ ٹوٹ گیا ندوۃ العلماء کی بنیاد. اس میں بھی سب یونائٹ، سب جمع، کیا کچوچا، کیا بریلی، کیا مارا، سارے علماء جمع، اعلی حضرت فاضل بریلوی بھی جمع. اب معاملہ دیکھا انگریز نے کہ یہ تو مضبوط ہو جائیں گے، تو ایک مولوی کو دھیرے سے ٹکا پیسہ دیا، کچھ بولو. اب بتائیے بنیاد کا موقع ہے، وہاں پہ حیات نبی بیان کرنے کی کیا ضرورت؟ نبی حیات میں ہے کہ حیات میں نہیں ہے؟ وہیں سے اختلاف شروع ہو گیا کہ نبی کو تصرف نہیں ہے کہ نبی ایک جگہ دوسری جگہ جا سکے یا کسی کی سن سکے. ان کو تو پیٹھ پیچھے کا بھی علم نہیں. اب اس طرح کے اختلافات کی تقریر جب شروع ہوئی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی برداشت نہیں کر سکے. اب جب وہ برداشت نہیں کر سکے تو انہوں نے فوراً چٹھی دی، کہا توبہ کرو. اب وہی اس کانفرنس کا روح رواں تھا محمد علی مغیری، اس نے جو ہے انکار کر دیا. سارے مولوی اس کی طرف کہ وہ پریسیڈنٹ تھا. مولانا احمد رضا خان اکیلے. تو انہوں نے کہا اگر تمہارے یہی عقائد ہے تو پھر میرا تم سے کوئی معاملہ نہیں. فقیر چلا، آپ وہاں سے واپس بریلی آ گئے. اشرف علی تھانوی صاحب یہ کانپور میں رہتے تھے اور وہاں سے ایک رسالہ نکالتے تھے. آتے ہی ساتھ انہوں نے تصرفات نبی پر ایک رسالہ تحریر کیا، ایک مضمون بنایا. ٹھیک ہے، اس کا جواب اعلیٰ حضرت نے دیا. پھر اس کے بعد پھر ایک کتاب آ گئی، پھر ایک کتاب آ گئی، پھر سیکولر اسٹائل کیا ہوا پرچہ آ گیا. غرض کے یہ پرچے بازیاں، یہ کتابیں
کتابوں کا اختلاف یہ سلسلہ جاری ہوا تو یہ سب کے سب سنی مسلمان تھے اور سب چشتی تھے، صابری تھے. یہ بھی سن لیجیے، جتنے تھے سب صابری چشتی تھے، ایک ہی سلسلے کے تھے. سلسلے ابو العالیہ مریرہ میں بھی تھے، دیوبند میں بھی تھا. حضرت احمد صابر کلیری سے سلسلہ دیوبند میں بھی تھا تو فرنگی محل میں بھی تھا. سب چشتی رنگ والے تھے. لیکن جب زوم علم آتا ہے تو انسان گمراہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے لکھتے لکھتے لکھ دیا حضور کے تعلق سے، حضور کو یہ نہیں، حضور کو وہ نہیں، حضور کو. اعلیٰ حضرت نے ان سے مقابلہ کیا، لیکن جب مسلسل خطوط لکھتے رہے، مسلسل ان سے رابطہ کرتے رہے، ان کے تمام مضامین کا جواب دیتے رہے. جب وہ نہیں مانے تو اعلیٰ حضرت مکہ شریف گئے. اب مکہ شریف گئے تو علماء حرمین سے بھی انہوں نے رابطہ کیا اور وہاں ان کے ساری جتنا انہوں نے لکھا اکھا تھا وہ لے جا کے پیش کیا. سب نے متفقہ فیصلہ دے دیا کہ یہ کافر ہے. حسام الحرمین پہ دستخط سب نے کر دیا. ٹھیک ہے، جب لوٹ کر کے آئے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا قلم تو چل گیا، لیکن ان کی تحریر کو، ان کی تقریر کو عام کون کرے؟ تو کوئی ہمت نہیں کر رہا تھا، کوئی جسارت نہیں کر رہا تھا. نہ کوئی خانقاہ سامنے آ رہی تھی، نہ کوئی مدرسہ سامنے آ رہا تھا، نہ کوئی مولوی سامنے آ رہا تھا. لیکن اس وقت حضرت صدر اللہ فاضل مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی جو حضور اشرفی میاں کے مرید و خلیفہ ہیں، انہوں نے اپنے مرشد کی بارگاہ میں عرضی لگائی کہ حضور اپنے بڑھاپے کا خیال مت کیجئے، پورا ہندوستان، افغانستان، عراق، عرب سب آپ کی عزت کرتا ہے. احمد رضا کا قلم چل پڑا ہے، اب ضرورت ہے کہ آپ کا قدم چل پڑے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اہل سنت زندہ باد. سمجھ رہے ہو بھیا میرے؟ میں ادھر ادھر کی نہیں سنا رہا ہوں، بالکل جو چیز امر واقعہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بڑھاپے میں سوچئے کہ جب چلنا ان کے لیے مشکل تھا، کھاٹ پہ چلتے تھے، ڈولی میں چلتے تھے، لوگ اٹھا اٹھا کے چلتے تھے، لیکن ایمان کی حرارت ایسی تھی کہ حق و حقانیت کو بلند کرنے کے لیے آپ نے سفر کیا عرب و عجم کا، اور وہاں اعلیٰ حضرت کے نظریے کو پیش کیا اور سب نے مانا کہ یہی نظریہ حق ہے، یہی اہل سنت والجماعت ہے. ایک طرف تو آریہ سماجیوں سے مقابلہ، شدھی کرن تحریک، مسلمانوں کو ہندو بنایا جا رہا تھا، کافر بنایا جا رہا تھا، ان سے مناظرے. دوسری طرف یہ دیوبندی اور وہابی تحریک، ان سے مناظرہ. یہ سلسلہ چلا تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے صدارتیں کی، بہت سی جگہوں پہ سرپرستی کی، اور پھر اس کے بعد آپ کے فرزند جلیل حضرت امام ربانی مولانا احمد اشرف اشرفی جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضور اشرف الاولیاء کے بڑے ابا ہیں. کیا ہیں؟ تم لوگ جو پوچھتے ہو نا، بہت بڑے عالم تھے. ایسے عالم تھے کہ کسی مولوی کی بس کی بات نہیں تھی کہ وہ آپ کے سر پہ پگڑی باندھ سکے. وہ مولانا احمد اشرف ہیں کہ ان کی دستار ان کے استاد بھی نہیں لگا سکے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پہ دستار لگائی. وہ مولانا احمد اشرف ہیں کہ جب حضرت مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ تو علم کے سمندر ہیں، مولانا احمد اشرف کا علم کیسا تھا؟ تو حضرت مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی فرماتے ہیں کہ جو تم مجھے دیکھ رہے ہو میں ایک قطرہ ہوں، احمد اشرف تو علم کا سمندر تھے. جی، مودی سے اعظم سے پوچھا گیا
کہ آپ کے ماموں جان مولانا احمد اشرف کا علم کیسا تھا، تو آپ فرماتے ہیں سر میں بال دیکھا ہے؟ کیا کہا؟ سر میں بال دیکھا ہے؟ گنتی کر پاؤ گے؟ کہا نہیں کر پائیں گے۔ کہا تو بس سمجھ لو کہ میں سر کا ایک بال ہوں اور احمد اشرف پورے سر کا بال ہیں۔ پتہ تو پوچھتے سن، بڑے مناظرے آپ نے کیے۔ اب سنو حضرت مولانا احمد اشرف صاحب کی تقریر کیسی ہوتی تھی وہ بھی سن لو۔ سن رہے بابا؟ کئی صبح ہو جائے گی بتا دیتے ہیں۔ ہاں ابھی تو اسے بابا دادا کا تذکرہ، ابھی تو حضور اشرف الاولیاء کا ذکر ہوئے نہیں ہے۔ ٹھیک بندہ والو، تو حضرت مولانا احمد اشرف صاحب جب بریلی تشریف لے جاتے تھے تو وہاں جلسہ ہوتا تھا، میلاد ہو جلسہ ہو، حضرت جب خطاب فرماتے تھے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ مجمع میں آتے تھے اور ایک کنارے کھڑے ہو کر کے ہاتھ ان کے سر جھکا کے کھڑے رہتے تھے۔ لوگ بہت کہتے تھے آئیے حضرت اسٹیج پہ بیٹھیے، ممبر پہ بیٹھیے، کرسی پہ بیٹھیے، آپ کسی کے نہیں کہتے تھے۔ جب بہت لوگوں نے اصرار کیا کہ حضور آپ کھڑے کیوں رہتے ہیں، تو کہا میاں بیٹھوں کیسے جب محمد اشرف خطاب کرتے ہیں اور جن حدیثوں کو پیش کرتے ہیں تو اس وقت میں ان راویان حدیث کی زیارت کرتا ہوں۔ آپ بڑے خوشگلو بھی تھے، کوئی نعت خواں ان کے مقابلے میں پڑھ ہی نہیں سکتا تھا، اتنی اچھی آواز تھی حضرت کی۔ قصیدہ معراجیہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جو تحریر کیا، حضرت فرمائش کر کے قصیدہ معراجیہ اسے پڑھواتے تھے، ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے۔ پوچھا گیا حضور کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ کہا جب قصیدہ معراجیہ لکھا تو میں نے ہے، پڑھنے کا احمد اشرف کو ہے، کیونکہ جب احمد اشرف پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے رسول پاک کی معراج ہو رہی ہے۔ وہ سربرے کشورے رسالت جو عرش پر نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے۔ مطلب بجھتے شنوا ایک شعر بہت مشہور ہے، مولانا لوگ خاص طور سے ناظم جلسہ جو ہوتے ہیں جب سید لوگوں کو دیکھتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے شعر ضرور پڑھتے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب، ایسا بولتے ہیں نا۔ لیکن کسی بھی ناظم جلسہ کو معلوم ہی نہیں کہ حضرت نے یہ شعر کہاں کہا ہے۔ ان کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا چاہیے نا، پتہ نہیں ہے وہ پڑھ دیتے ہیں۔ تو آج ان کی معلومات میں اضافے کے لیے بتا دیتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو جب پتہ چلا کہ آپ کے پیر و مرشد بیمار ہیں تو آپ بریلی سے مارہرہ گئے۔ بڑی مشکل کا سفر تھا اس زمانے میں۔ اب جو مارہرہ شریف پہنچے تو پیر صاحب نے مرید کو دیکھا، خوش ہو گئے، بیٹا تم آ گئے، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ میرا بھائی دلی میں ہے، جاؤ، اس کی امانت میرے پاس ہے، میں اسے دینا چاہتا ہوں، میرا آخری وقت آ گیا ہے، جا کے اس کو دعوت دو، بلا کے لے آؤ۔ حضور پہچانوں گا کیسے؟ ان کو پہچاننا؟ ارے وہ تو ہم شبیہ محسوس ثقلین ہیں، اور جب تم جاؤ گے تو اس وقت محبوب الہی کے مسجد کے محراب میں بیٹھے ہوئے وظیفہ کر رہے ہوں گے۔ جب تم پہنچو گے ذرا سوچو، لوگ نبی کے علم غیب پہ اعتراض کرتے ہیں، ارے آل نبی کے تصرف کا یہ عالم ہے تو نبی کے تصرف کا عالم کیا ہوگا؟ اور کوئی غیب کیا؟ تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ سنمین بابا ہاتھ اٹھوایا ہے تم لوگوں سے، جو تم لوگوں کا سنمین نہ تو ابھی بندو کری دے، ٹھیک ہے؟ سنمین تو سنو، ابھی دوسری باپ دادا کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو صاحب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب پہنچے بریلی شریف تو دیکھا حسین جلوہ، دیکھتے ہی ساتھ
پکار کر کہتے ہیں اشرفی آئے رخت آئی نئے حسن خوباں، اشرفی آئے رخت آئی نئے حسن خوباں، اے نظر کر دو پروردے سے محبوباں۔ اے اشرفی آپ کا چہرہ تو خوبیوں کا آئینہ دار ہے، ایسا کیوں نہ ہو کیونکہ آپ تو تین محبوبین کے پروردگار۔ السلام علیکم، مشابہ ہوا میں فلاں کا معلوم ہے، میرے حضرت نے آپ کو دعوت دی کا معلوم ہے، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ چلیے رخت سفر بندھا، ماریرا واپسی ہوئی۔ اب پیر صاحب تو بستر پہ بیماری کی حالت میں لیٹے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے ولیوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے بعد روحانی پاور ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہاتھ پیر کام بھی نہ کرے تو ان کی روح اس وقت بھی کام کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، خون نے خون کو دیکھ کے جوش مارا تو بستر سے اٹھے، باہر آئے، آپ کا استقبال کیا حضور اشرفی میاں کا اور سینے سے لگایا، دونوں آگے مسند پہ بیٹھ گئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سامنے بیٹھے، پیر صاحب کے ہاتھ باندھے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، آنکھیں بند ہیں۔ عشق کہتا ہے کہ احمد رضا آنکھیں کھولو، اتنا قریب سے کبھی مرشد کو نہیں دیکھا تم نے، آج موقع ہے دیکھ لو۔ عقیدت کہتی ہے نا 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 نا، دیکھنا ادب کے خلاف ہے، یہ پلکوں کو اٹھانا بھی ادب کے خلاف ہے۔ دل ہی دل دیکھو، آنکھوں میں کیا بساؤ گے، دل میں بساؤ۔ عقیدت کہہ رہی ہے بند رکھو، عشق کہہ رہا ہے کھول دو۔ غرض کے عقیدت پہ عشق غالب آ گیا۔ اب جو عقیدت پہ عشق غالب آ گیا، تھوڑی سی پلکیں جو اٹھائی نا تو دیکھتے کیا ہے کہ ان دو حسین چہروں کے درمیان ایک ایسا حسین چہرہ ہے جسے رب شمس الدوحا کہتا ہے، جسے رب بدر الدجا کہتا ہے، جسے رب نور الہدا کہتا ہے، جو کہف الورا ہے، جو صدر الورا ہے۔ نگاہیں جو ان پہ پڑی تو پکار کر کہتے ہیں، اس راز کو چھپا نہ سکے، پکار کر کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے نور تیرا سب سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خان وعدہ اشرفیہ، خان وعدہ ماریرا، خان وعدہ سرکار اعلیٰ حضرت فیضان سرکار اشرف الاولیاء زندہ باد۔ دادا بابا کا یہ معاملہ تھا۔ انگریز اس نے تو پھلجڑی چھوڑ دی تھی، وہابی دیوبندی سنی جھگڑے ہو رہے تھے، مناظرے پہ مناظرہ ہو رہا تھا۔ حالت یہ ہو گئی کہ ہندوستان کے دو مدرسے تھے، ایک لکھنؤ میں فرنگی محل، دوسرا دیوبند۔ تو ہمارے ہی خاندان کے کچھ لوگ دیوبندی چلے گئے پڑھنے کے لیے، کیونکہ اس وقت تو سنی دیوبندی کی ساری قاسم نانوتوی بھی سنی تھا، ایسا سنی تھا کہ خود کہتا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا، لیکن اختلاف سے پہلے کیا کہتا ہے، مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا۔ یہ قاسم نانوتوی کا شعر بتا رہا ہوں میں، مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا، نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار۔ سوچ لو، جو یہ کہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی کا مدد نہیں کر سکتا۔ احمد رضا سے اختلاف جب ہوا تو یہ بولتا ہے، اور جب تک اختلاف نہیں ہوا تو کیا بولتا تھا، مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا، نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار۔ قدرت مستشن بابا ہنسا میں دین چلا گیا، احمد رضا سے جھگڑے میں دین چلا گیا، ورنہ سب سنی تھے۔ تو ہمارے خاندان کے بھی ایک صاحب وہاں پہنچ گئے تھے پڑھنے، بہار کے رہنے والے تھے، رشتے داری کی جوشے بسکاری میں۔ اب وہاں جو پہنچے تو ہمارے وہاں کی مزاج یہ ہے کہ جب علماء بیٹھتے ہیں، یہاں بھی ہاں عالم بیٹھتا ہے وہاں علمی گفتگو ہوتی ہے۔ تو اب جب خاندان میں الحمدللہ گھر گھر میں عالم، اب بیٹھک ہوئی تو سب بیٹھے، وہ بھی بیٹھے تھے۔ مولوی غنیمت ان کا نام تھا،
جو حضرت مولانا احمد اشرف صاحب نے دلائل پہ دلائل دینے شروع کر دیے تو وہ پکڑ گئے کہ استاد کے خلاف حضرت بول رہے تھے. انہوں نے کہا ہمیں مناظرہ کرو. اچھا مناظرہ کرو. غرض کے حضرت نے مناظرہ فرمایا اور اس مناظرے میں فتح یابی ہوئی. جب لوٹ کر آئے تو یہ 1927 کا دور ہے. حضور اشرف الاولیاء کی پیدائش گھر میں ہو چکی ہے. مولانا احمد اشرف جب گھر میں آئے باڑی میں تو ان کو مبارکباد دی گئی اور حضور اشرف الاولیاء کو گود میں دے دیا گیا. آپ نے گود میں لیا. حضرت بڑھاپے میں اتنے حسین تھے تو بچپن کیسا رہا ہوگا ذرا خیال کرو. تو فرمایا کہ بابو تو مجھ پہ گیا ہے, نام رکھ دیجئے ابو الفتح سید محمد مجتبی اشرف. ان کے علم و کمال کا عالم دیکھو کہ نام ایسا رکھا کہ ہر شبد کے آپ کو معنی ملیں گے. ابو الفتح کا مطلب کامیابی والا, سید کا معنی سردار, مجتبی کا معنی چنا ہوا, اشرف کا معنی بہت شریف. اتنی خوبیوں والا نام ہے اشرف الاولیاء کا. فرمایا ان سے بہت بڑا کام ہوگا. اس کے بعد اب دادا کی گود میں جب دیے گئے, اعلیٰ حضرت شفیع میاں کی گود میں جب دیے گئے تو جیسے تم لوگ چینی کھلواتے ہو نا, اس کو کہتے ہیں تہنیک. کیا کہتے ہیں؟ تہنیک. یہ رسم سنت رسول ہے. حضرت امام حسن و حسین پیدا ہوئے تو رسول پاک نے تہنیک میں کھجور نہیں دیا تھا, اپنی زبان دے دی تھی, ہے نا. تو حضور اشرف الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب دادا کی گود میں دیا گیا تو دادا بھی فرماتے رہے یہ تو مجھ پہ ہی گیا ہے, کیونکہ حضرت میں مولانا احمد اشرف اور اعلیٰ حضرت شفیع میاں اتنے حصے پہ, مولانا احمد اشرف اتنے حصے پہ اعلیٰ حضرت شفیع میاں, دونوں کا سنگم حضور اشرف الاولیاء تھا. تو فرماتے ہیں تو مجھ پہ گیا ہے, کہا اس کی تہنیک کرا دیجیے. تو آپ نے گود میں اٹھایا اور اپنی زبان مبارک حضور اشرف الاولیاء کے دہنے مبارک میں رکھ دی, مکھ میں رکھ دی. پھر دوسری رسم ہمارے وہاں ہوتی ہے کہ بچے کو بسم اللہ شریف کرایا جاتا ہے. بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے پاک صاف کر کے اس کو بڑے بزرگ کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے. وہ بڑا بزرگ گود میں لے کر کے بچے کو اور کسی کاپی پر قلم سے لکھتا وہی ہے, لکھواتا ہے. سمجھ لو بچے کی انگلیاں پکڑ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو دو چیز ہے, ایک قلم ہے, دوسرے خنجر. علی کے لال کا معاملہ ہے نا, اور یہ دونوں چیزیں علی کے گھر کی ہیں. قلم بھی علی کے گھر کا ہے اور خنجر بھی علی کے گھر کی ہے. لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. تو وہ حضور اشرف الاولیاء ہیں کہ جن کا بچپن ایسا گزرا, بزرگوں کی آغوش میں جن کا بچپن گزرا. آپ کے جد کریم جب بیمار ہوئے کچوری شریف میں درگاہ میں چلا کش ہوئے, خدمت میں حضور اشرف الاولیاء رہتے تھے. ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا سب جاؤ, سب جاؤ, سب کو باہر کر دیا. حضرت لپٹ گئے کہ میں نہیں جاؤں گا آپ کو چھوڑ کر. تو کہا اچھا بیٹا ٹھیک ہے, چارپائی کے نیچے ڈھک جاؤ. تو چارپائی کے نیچے ڈھکا دیا اور اس کے بعد دیکھا کہ بڑی حسین صورت لوگ آ رہے ہیں, اور وہ جو بغیر سہارے کو اٹھ نہیں پاتے تھے اس سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے, ان کا احترام کر رہے ہیں. تو جب ان بزرگوں کا جانا ہو گیا تو دادا سے بیٹے پوتے نے کہا کہ حضور آپ تو بیمار ہیں, اٹھ نہیں پاتے, یہ بزرگ لوگ آئے تھے آپ کیسے اٹھ گئے؟ کہا بیٹا چپ رہو, دیکھو میری زندگی میں کسی سے بتانا نہیں. آج میں نے رسول پاک کی زیارت کی,
غوث اعظم کی زیارت کی تم نے بھی کی، خواجہ اعظم کی بھی زیارت کی تم نے بھی کی، غوث العالم محبوب یزدانی بھی تشریف لائے تھے تم نے بھی کی، لیکن اس کو میری زندگی میں مت بیان کرنا ورنہ گونگے ہو جاؤ گے۔ تاحیات حضرت نے تو بیان نہیں کیا، لیکن پھر پوری زندگی بیان فرماتے رہے اس واقعے کو۔ برادران ملت اسلامیہ وہ اشرف الاولیاء ہیں کہ جو انگریزوں کی سامراجیت کے ظلم و ستم کو سہتے سہتے جوان ہوئے تھے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بڑی مشکلوں سے علم دین حاصل کیا تھا۔ ایک اچھے مبلغ بنے، ایک اچھے مدرس بنے، ایک اچھے داعی بنے۔ ضرورت تھی اس زمانے میں، وہابیت دیوبندیت بہت پھیلی ہوئی تھی، جگہ جگہ تبلیغ دین کرنے کے لیے جانا تھا۔ آپ جہاں ضرورت ہوئی تشریف لے گئے اور آپ کی دعوت میں آپ کے گاؤں میں بھی آئے، اور اس گاؤں میں بھی کسی شخص سے مناظرہ ہوا ہے نا، اور اس مناظرے میں حضرت فرماتے تھے کہ اس نے کہا کہ اللہ اوپر ٹھاک چھے۔ جو مناظر تھا کون تھا مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ جملہ اس کا ہے کہ اللہ اوپر ٹھاک چھے، یہ اس کی چڑ بن گئی تھی، اللہ اوپر ٹھاک چھے۔ اللہ کو کسی جگہ پہ روک سکتے ہو کہ یہ کھڑے ہو کھڑے ہو کھڑے، سما تولو وجہ اللہ، یہاں دیکھو وہاں اللہ کے جلوے ہیں، ہے نا۔ میرے عزیز غرب کے وہ اشرف الاولیاء ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی صرف اور صرف دین متین کی خدمت میں صرف کیے، اور جہاں گئے اسلام کے پرچم کو نصب کیا، پھر آگے بڑھ گئے۔ بحمدہ تعالیٰ اپنی عمر کے آخری حصے تک آپ دین کی تبلیغ فرماتے رہے اور لوگوں کو رشد و ہدایت کی طرف آمادہ کرتے رہے۔ الحمدللہ جب آپ کا وصال ہوا تو رجسٹر میں اس وقت 13.5 لاکھ مریدین آپ کے ہوئے جو رجسٹر میں، اس کے علاوہ نہ جانے کتنے کفار و مشرکین نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ بھوٹان میں، یہ تو میری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے، میں خود اس میں شریک تھا، اگر کہو تو بیان کر دوں گا، ٹائم تو بہت ہو گیا ہے۔ بولو بھائی سنو گے؟ بھوٹان میں ہم لوگ، ادھر جے گاؤں ہے بنگال اور ادھر بھوٹان، نالی بیچ میں ایک قدم ادھر اندر تو بھوٹان، کیا کہتے ہیں اس کو، پھلچلنگ، اور ادھر ایک قدم اندر تو وہاں ایک جوتے والے تھے، ابھی بھی ہیں، ان کا کاروبار جوتے کا کافی بڑا، جوتے کا چمڑے کا لیدر کا کاروبار ہے، ادھر بھی ان کی دکان ہے، ادھر بھی ان کی دکان ہے۔ اب وہاں پہ پولیس کو بڑا پاور ہے، دکان پہ ایک بھوٹانی سپاہی آیا، اس نے آ کر کے جو ہے فری میں جوتا چاہ دوں گا، میں فری میں نہیں دوں گا، ہاں میں آپ سے نفع نہیں لوں گا، جتنا قیمت آپ دے دی، اور ناراض ہو گیا، اس نے جا کر کے جو ہے ان کے خلاف FIR کر دیا، اور اس کے بعد فوراً ہی پولیس کا دل لے کے پہنچ گیا اور ان کو اریسٹ کیا، اور وہاں کی جیل میں بڑی سختی۔ تو اس زمانے میں والد صاحب کے عقیدت مند تھے جو بھوٹان میں سفیر تھے، امبیسڈر، سفیر سمجھتے ہو نا، امبیسڈر سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ہو؟ ہر دیش میں دوسرے دیش کا پرتیندھی جاتا ہے نا، اس کو کیا بولتے ہیں تم لوگ؟ امبیسڈر انگریزی میں بولتے ہیں، امبیسڈر کار نہیں، جس میں تم لوگ بیٹھ کے بہت گھومتے تھے، وہ نہیں، امبیسڈر بولتے ہیں اس کو، سفیر جو پورے ملک کا نمائندہ بن کے وہاں رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں وہی راشٹر دودت سمجھ لو، ٹھیک ہے، نکالا تو اس نے عمر میں راشٹر دودت، ٹھیک ہے۔ تو وہ والد صاحب بڑے عقیدت مند تھے، ان کے والد کو جب پتا چلا کہ ان کا بیٹا اریسٹ ہوا کہ حضرت کا بہت ماننے والا ہے، تو اس زمانے میں ہم لوگ چائے بغان کی طرف سفر کر رہے تھے، تو وہ آئے، آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ ان کو چٹھی لکھ دیں گے تو ان کی سفارش سے میرا بیٹا جو ہے اس کی سزا کم ہو جائے گی، ہو سکتا ہے کہ بیل بھی مل جائے گی۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے، حضرت نے مجھ سے ہی چٹھی لکھوایا، میں نے لکھا، ہندی میں چٹھی لکھا میں نے،
بعد حضرت نے دستخط کر دیا اور لے کے گئے تھمپو. وہاں جا کر کے اس سے ملے, چٹھی جو دیا تو سر پہ رکھ لیا. ہندو لوگ عقیدت جب کرتے ہیں تو ایسے ہی کرتے ہیں. ارے بابا کا آیا ہے, سر پہ گوڈا کا رہنے والا تھا, ہمارے فیض آباد کے بغل میں گوڈا وہاں کا رہنے والا. بڑا فوراً جو ہے بھوٹان نریش کو اس نے جو ہے کانٹیکٹ کیا اور بتایا کہ بھئی ہمارا آدمی اس طرح سے اور اس کی سماعت جو ہے آپ اپنی کورٹ میں کرا دیجیے. تو وہاں اگر کہیں مطلب راجا کی کورٹ میں وہ کال کر لیا تو راستے میں وہ پہاڑ پر سے اس کو گرا دیتے, مار دیتے. تو اس نے بھی اپلیکیشن کیا کہ یا تو انڈین سیکورٹی میں وہ آئے یا آپ اپنی پرسنل سیکورٹی میں اس کو وہاں بلائیے. غرض کے اس نے ایکسیپٹ کر لیا اور 3 دن کے اندر یہ سارا معاملہ ہو گیا, وہ چھوٹ گیا. ہم لوگوں کا سفر چائے بغان میں ہو رہا تھا. اس نے وہ پھر آگے ملا, آگے بات یہ کہا کہ حضرت ایسا ہے, شکرانے میں میلا شریف رکھنا چاہتے ہیں, ایسے ہی دعا کے لیے آپ سمجھ دے دیجیے. بھائی صاحب نے کہا ٹھیک. تو اس نے اپنی دکان کے اندر جو ہے فاتحے کا اہتمام کیا تھا کہ صلاۃ و سلام ہو جائے گا, اس کا فاتحہ. والد صاحب کو جوش آ گیا, انہوں نے کہا نا یہ کفرستان ہے, دارال حرب ہے, یہاں تو بیان کرنا ضروری ہے. ہم بھی لباس میں گئے تھے, والد صاحب بھی لباس میں ایسے ہی گئے تھے. 2 کرسی میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے, حضرت نے تقریر شروع کر دیا. اب وہ بھوٹانی کیا بھاشا سمجھیں گے, لیکن ہدایت جب ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ چڑیوں اور پرندے کی زبان سے بھی ہدایت دلا دیتا ہے نا. وہ تو اللہ کے ولی تھے, اور اس کے بعد صاحب وہ بھوٹیے سوا کے کھڑے ہو گئے. ان کے وہاں لاما بولتے, لاما, لاما لاما کر کے جو ہے سر جھکائے, یہ پوری ہے. ہم لوگ وہاں سے پروگرام کر کے واپس بغلی میں گھر تھا ان کا آ گئے. اور اس کے بعد صاحب صبح میں لائن لگ گئی, ڈیوٹیوں میں لائن لگ گئی. ہم ہی مسلمان ہوں گے, ہم مسلمان ہوں گے. تو ڈر لگے کہ بھیا کیا ہو, نہ جانے کیا ہو, بغل میں بھوٹا رہے, پتہ نہیں کیا کرے گا. تو بہرحال یہ ہوا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ, اب پریوار کے ساتھ آ جاؤ, پریوار کے ساتھ آ جاؤ. ٹرانسلیٹر جو تھے وہی جن کے ہم لوگ ٹھہرے ہوئے تھے, وہ بھوٹیا زبان میں ٹرانسلیٹ کر رہے تھے. پھر اس کے بعد لوگ آتے چلے گئے, آتے چلے گئے, اور سب کو کلمہ پڑھاتے چلے گئے, آتے چلے گئے. حتیٰ کہ کئی سفر میں کثیر تعداد میں تعداد نہیں بتا سکتا کتنے لوگ ہوئے, لیکن کثیر تعداد میں لوگ اسلام لائے. وہ حضور اشرف الاولیاء ہیں جن کے مخڑے کو دیکھ کر لوگ اسلام لایا کرتے تھے. عزیزان گرامی, آپ ہم ان کے دامن سے وابستہ ہیں. ان کی زندگی, ان کے معمولات, صرف کرامتوں کو مت دیکھو. آج سنی مسلمان خالی پیروں کی کرامت سن سن کے پریشان ہے, خوش بھی ہو جاتا ہے. نہیں, ان کی عملی زندگی دیکھو, ان کا کریکٹر دیکھو, ان کے باپ دادا کی زندگی دیکھو, اور پھر اپنے اندر بدلاؤ لاؤ. عزیزوں, تمہارے مرشد کو دنیا میں کیوں عزت ملی تھی؟ اس لیے کہ ان کا عمل اچھا تھا. ہندوستان کا ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی سب ان کی عزت کرتا تھا, اس لیے کہ ان کا عمل اچھا تھا. ان کے باپ دادا کی بھی عزت تھی. لیکن آج افسوس ہے کہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں, رسوا ہو رہے ہیں. کیوں؟ ہمارے بچے ناکارہ ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ماں باپ نیک نہیں ہے, ابا اماں صالح نہیں ہے. ابا اماں کا حال یہ ہے, دنیا داری میں ہر غلط کام میں کی طرف ہم بڑے ہوئے ہیں. اماں بھی فیشن میں لگی ہوئی ہے, ابا بھی فیشن میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مسجدیں بناتا ہے بڑے شوق سے, آباد نہیں کرتا ہے. گھر بہت سندر بناتا ہے, نماز کے لیے مصلی نہیں بچتا ہے. پھر جب بچہ جوان ہوتا ہے, تم بوڑھے ہوتے ہو, وہ تم سے پیار نہیں کرتا, تمہاری اس دولت کو چھیننے کے لیے چاہتا ہے کہ میرے ماں باپ کتنی جلدی مر جائے. تو تم سے نفرت کرتا ہے, تمہیں ذلیل کرتا ہے, تمہارے ساتھ اچھا ویوہار نہیں کرتا ہے, کیونکہ تم نے جوانی اپنی غلط راستے پہ ڈال دی.
تم نے شریعت کے مطابق اپنا سمے وتیت نہیں کیا تو آج تمہاری اولاد تمہارے سر پر تمہارے لیے شکر کا سبب ہونا چاہیے تھا، لیکن تمہاری اولاد تمہارے لیے اذیت کا سبب بن گئی ہے۔ اے عزیزو، ضرورت ہے کہ اپنے مرشد کی زندگی دیکھو، ان کے باپ داداؤں کی زندگی دیکھو۔ تمہارا مرشد اتنا مقام کیوں پا گیا؟ اس لیے کیونکہ ان کے ماں باپ صالح تھے، نیک تھے۔ ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے کو نیک بنائیں، اچھا بنائیں، صالح بنائیں، تاکہ ہماری جنریشن میں سدھار آئے، ہم اچھے بنے، صالح بنے۔ دنیا دار مت بنو اے مسلمانوں، مصطفیٰ جان رحمت کے سچے وفادار بنو۔ امید یہ ہے کہ فقیر کا یہ پیغام آپ ضرور قبول کریں گے۔ اگر اشرف الاولیاء کے سچے چاہنے والے ہو تو پھر اپنے اندر بدلاؤ لانا پڑے گا، اپنے اندر چینج لانا پڑے گا، تاکہ تمہاری جنریشن صحیح ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ الولد سر لابی، بیٹا جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کے پرتو ہوتا ہے، اماں ابا جیسے ہوں گے اس کا اثر بیٹے میں آئے گا۔ تو ضرورت ہے کہ ماں باپ اچھے بنے۔ آج جو ہم ہندوستان میں ذلیل و خوار ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارا عمل خراب ہے۔ ہمیں تو زمین میں دھس جانا چاہیے تھا، ہمارے اوپر تو پتھروں کی بارش ہونی چاہیے تھی، ہمیں طوفانوں میں اڑا دیا جاتا، ہمیں تباہ و برباد کر دیا جاتا، ہماری ہستی کو مٹا دیا جاتا۔ لیکن احسان مانو اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جنہوں نے فرمایا کہ میری امت پہ عذاب عام نازل نہیں ہوگا، جیسے پہلے کے امتیوں پر عذاب عام نازل ہوا، کسی کو پہاڑ نے ملا کے سیس کر دیا، کسی زمین دھس گئی، کہیں آندھی اڑا لے گئی، اس طرح سے قومیں تباہ ہو، کسی کی صورت مس کر دی، اللہ نے صورت کو مس کر دیا، بندر بنا دیا۔ قرآن میں ایسا ہے، لیکن ہمیں تمہیں ایسا نہیں کرے گا اللہ۔ جب ہم برے بن جائیں گے، ہمارے اندر برائی زیادہ ہو جائے گی، تو میرے نبی نے فرمایا کہ ہم پہ ظالم جابر حکمراں مسلط کر دیا جائے گا۔ آج تم کتنا اتارنے کی کوشش کر رہے ہو لیکن نہیں اتر پا رہا ہے۔ ظالم و جابر حکمراں تمہارے سر مسلط ہے، چاہتے ہو کہ یہ اتر جائے، ووٹ دینے سے نہیں اترے گا، اتنا سن لو، یہ ووٹ دینے سے نہیں اترے گا، عمل اچھا کرنے سے اتر جائے گا۔ بھالو کاج کرنے لگو، ظالم اتر جائے گا، عادل حکمراں کے ماتحت جینے لگو گے، کیونکہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی کا فرمان متھو ہو نہیں سکتا ہے۔ مصطفیٰ نے فرما دیا ہے کہ میری امت پر عذاب عام کا نزول نہیں ہوگا، جب میری امت خطا و بھول کی طرف ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس پر ظالم و جابر حکمراں مسلط کر دے گا۔ تم چاہو کہ اوٹ سے اتر جائے، ہوگا نا، ایک اترے گا دوسرا چڑھ جائے گا، پتہ بجھ گیا نا؟ تم سوچ رہے ہو کہ یہ اتر جائے گا، وہ اچھا ہوگا نہیں، وہ بھی برا ہوگا۔ چاہتے ہو کہ کوئی اچھا عادل حکمراں تمہارے درمیان آئے تو ضرورت ہے کہ اپنے عمل میں سدھار لے آؤ۔ اگر ہر مسلمان سدھر جائے تو خدا کی قسم میں بڑے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے نبی کا فرمان ہے، پھر ہمارا حاکم جو ہوگا وہ ظالم نہیں ہوگا، وہ عادل ہوگا، وہ عادل ہوگا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارے سروں پہ جو مسلط حکمراں ہیں وہ عادل بن جائیں تو اپنے اندر عمل کی دنیا لاؤ، عمل کی دنیا میں آؤ، شریعت کے مطابق جینا سیکھو۔ نوجوانوں سے کہنا ہے کہ تم سدھرو، تمہارا سدھرنا بہت ضروری ہے نوجوانوں، کیونکہ تم باہر کی دنیا میں جاتے ہو، شریعت کو جانا نہیں ہو، جا کر کے شہر میں تم اچھے برے کی تمیز نہیں کر پاتے ہو، جیسے ٹکا پیسہ ملتا ہے الٹے سیدھے کاموں میں لگ جاتے ہو۔ آج بنگال کی سرزمین پر نوجوان ہر برے فعل میں، جوئے میں مسلمان، سٹے میں مسلمان، نشے میں مسلمان، یہ جو عمل آج مسلمانوں کے اندر پایا جا رہا ہے، اس سے باز آ جاؤ، لوٹ آؤ مسلمانوں اگر چاہتے ہو کہ عزت و سرفرازی کی زندگی ملے۔ آج ہر برے فعل میں مسلمان، اس وقت ڈرگس سب سے زیادہ یوز کرنے والا اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے۔ وہ خود سے نہیں کر رہا ہے، اس کے پاس کوئی ہندو جاتا ہے، کوئی دوسرا جاتا ہے ظالم، اور جا کے اس کو سکھا کے چلا آتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ تم بدمست رہو، تم نشے میں رہو، تم ہوش میں نہ ہو۔ میرے پیارے، ہوش کی دوا لے لو، اپنی جوانی برباد مت کرو، شریعت کے مطابق جینا سیکھ لو، برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، نیک عمل کرو، کیونکہ اس بستی میں، اس علاقے میں حضور اشرف الاولیاء کا قدم پڑا ہے،
اگر یہاں کے بچے جوان بوڑھے غلط راہ پہ ہوں گے تو بڑے افسوس کی بات ہے. تو لہٰذا تم سب سے کہنا ہے کہ اپنے معمولات زندگی میں بدلاؤ لائیے. اور سب سے زیادہ میں اپنی بہن بیٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ میری بہن بیٹیوں، آج ضرورت ہے کہ تم سدھر جاؤ، اپنے گھر کو سدھار لو، اپنی باڑی کو پاک صاف رکھو، پاکی ناپاکی کا مسئلہ جان لو، شریعت کے مطابق جینا سیکھ لو، نمازیں اپنے گھر میں پڑھنے لگو. سب سے زیادہ اوپرا نچلا جو ہے سنی مسلمانوں کے گاؤں میں ہے. جتنا جن ہے وہ سب سنی مسلمان کے گھر میں ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ سنی مسلمان کے وہاں پاکی نہیں ہے، مصلی نہیں ہے، نماز نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، تسبیح نہیں ہے، ذکر نہیں ہے، اذکار نہیں ہے. تو جب تمہارے گھر میں یہ سب چیز نہیں ہوگی تو یہ جن ایسی جگہ پہ جاتا ہے جہاں گندگی ہوتی ہے، جہاں غلاظت ہوتی ہے. چاہتے ہو کہ اگر جن نہ آوے تمہارے گھر میں، تمہاری باڑی میں، تم پہ جن نہ آئے، بھوت نہ آئے، جادو نہ آئے، تو میری بہن بیٹیوں لوٹ آؤ. ابھی کسی نے ایک شعر پڑھا تھا کہ ہمیں اپنی بیٹی کو کنیز فاطمہ بنانا. بن جاؤ میری بہن بیٹیوں، سب کنیز فاطمہ بن جاؤ، سیدہ فاطمہ زہرا کی لوڈی بن جاؤ، اور اپنے گھر کو سندر سے سندر بنا لو تاکہ تمہارے گھر کا بچہ حسنینی تہذیب لے کے کھڑا ہو جائے، امام حسن و حسین کی تہذیب لے کے کھڑا ہو جائے، حق و باطل کی تمیز کرنے والا ہو جائے. مجھے امید ہے کہ تم تو کم سنتے ہو لیکن میری بہن بیٹیاں زیادہ سنتی ہیں. مجھے معلوم ہوا ہے میری آواز کو یہ زیادہ قبول کرتی ہیں. تو میں ان سے پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ میری بہن بیٹیوں، آپ اگر سدھار لانا چاہتی ہو سماج میں تو خود اپنے گھر کو سدھار لیجئے، خود سدھر جائیے. بہت جلدی پورا سماج اچھا ہو جائے گا، پورا سماج اچھا ہو جائے گا. اور آپ سب سے بھی کہنا ہے کہ آپ مسجدیں بنا بنا کے خوش مت ہو جاؤ کہ ہم نے بڑی بڑی مسجد بنا لی، جنت میں محل بن جائے گا. کوئی جنت میں نہیں جا پاؤ گے، اتنا سمجھ لو، جب تک کہ اس مسجد کو آباد نہیں کرو گے. بیٹا عمر کو تھا نہیں، نبی فرمان ہے نا، الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے. اب جنت بند، رکتے پروے مسجد بنا کر کے خوش ہو جاؤ گے. مولانا نے کہا تھا کہ محل بنے گا جنت میں، تمہیں ڈھکی نہیں پاؤ گے. تم چابی تو چھوڑ کے گئے، مر گیا چابی چھوڑ کے گیا. چاہتے ہو کہ اگر جنت میں تمہیں اچھا مقام ملے اور تمہیں تمہارا محل مل جائے تو ضرورت ہے کہ اپنی مسجد کو آباد کرو. ٹھیک ہے؟ امید یہ ہے کہ حضور اشرف الاولیاء کو اگر تم نے دیکھا ہے تو ان سے سبق لینا چاہیے کہ بے ہوشی کی حالت میں بھی حضور اشرف الاولیاء نے نماز نہیں چھوڑی. نماز کا وقت ہو گیا، موت قریب ہے، لیکن وہ عشاء کی نماز آپ نے اشارے سے پڑھی. اور پھر شمیم سے پوچھو تاکہ کوئی نرس میرے پاس آنے نہ پائے، مجھے ایک گلاس پانی دو. ایک گلاس پانی لیا اور اس پر کچھ پڑھا، دم کیا اور اسے پی لیا، اور اس کے بعد لیٹے کا کلمہ شریف ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس دار پانی سے غیلت کر گئے. تو اللہ والے تھے وہ کہ جنہوں نے حرام حلال کو سمجھا. آخری وقت میں کوئی خیال نہیں کرتا کہ لیڈیز ہے کہ جینٹس ہے، سوئی لگوا رہا ہے تو لگوا لے گا. لیکن وہ اشرف الاولیاء ہیں کہ مرنا پسند کر لیا لیکن کسی نامحرم کا ہاتھ لگے یہ پسند نہیں کیا. تو لہذا اس مرشد کامل کے تم مرید ہو، ضرورت ہے کہ اپنے معاملات زندگی میں بدلاؤ آئے. چاہتے ہو کہ یہ بدلاؤ آئے تو اس کے لیے فوراً اسی سمے آؤ ہم سب مل کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں. اللہ بڑا رحمان الرحیم ہے، بڑا غفار و غفور ہے. ہمارے آپ سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو ضرور بھی ضرور معاف فرمائے گا. تھوڑی دیر کا مراقبہ کیجئے، اپنے دھیان کو لگائیے، سوچئے আমার বচপন কে মতন ছিল, আমার জওয়ানি কে মতন ছিল, এখনই আমি কে মতন আছি, কি আমি কি ভুল করলাম কি করলাম না. फिर ध्यान दो कि আল্লাহ আমাকে দেখছে, এটা আমি ভুল করলাম আল্লাহ আমাকে দেখছে, ठीक है ना. तो जब ये भय आपके मन में पैदा हो जाएगा कि अल्लाह हमको देख रहा है, तो आपके किए हुए अमल का खौफ आपके अंदर होगा. फौरन अल्लाह से माफी मांग लो. अल्लाह बड़ा रहमान रहीम है, बड़ा करीम है. जब बंदा उसकी तरफ लौटता है तो वो गफूर और रहीम है, हम सब की खताओं को माफ फरमाने वाला है. हाथों को बांध लीजिए, नाभि पे पुरुष, सीने पे महिलाएं.
ہاتھ باندھ لیں، آنکھیں بند کر لیں، تھوڑی دیر دھیان لگائیے، سوچئے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر دھیان دیجئے میں نے جیون کیا کیا، بچپن جوانی بڑھاپے میں جو کچھ کیا رب کے حضور پیش کر دیجئے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ ہی معبود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ الپ و سمے میں اللہ کریم نے ہم سب پہ فضل کیا کہ ہمیں